نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الأمين الحنين المكين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. صدق اللہ مولانا العظیم. درود پاک پڑھیں. الصلاۃ والسلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبہ یا سیدی یا حبیب اللہ. نہایت ہی واجب الاحترام صدر محفل پیر طریقت پیر سید زبیر حسین شاہ بخاری دامت برکاتہم، خطیب مسجد آڑوکس، مکرم اور محتشم علماء ذی وقار، ثناخانان شیر لیسان، مہمانان ذی احتشام اور معزز حاضرین و سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پایاں لطف و کرم ہے کہ جس نے ہم سب کو اپنے پیارے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا. ڈبل آواز کم رکھیں. سب سے پہلے سالانہ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انعقاد پر مبارکباد پیش کروں گا حاجی محمود صاحب اور ان کے تمام صاحبزادگان، خصوصاً محترم عبدالغفار صاحب جو کہ صدر ہیں تحریک منہاج القرآن مری کے. مری کے پہاڑوں میں ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا کے جھونکوں میں آقا کے میلاد کی محفل کی تپش خوبصورت لگ رہی ہے، اور آپ کے محبت بھرے جذبات خالق کائنات اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کی منظوری ہو، اور آقا سب کو مدینہ پاک کی حاضری نصیب فرمائے. قرآن مجید فرقان حمید سورۃ البقرہ کے شروع سے غالباً یہ آیت نمبر 8 ہے، آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوگا، جس سے آج کا موضوع ہے نبی کے عشق پر تن من دھن قربان کرنا ہی ایمان ہے. سبحان اللہ. اگر آپ مطالعہ کریں اس آیت کا تو رب کائنات نے ارشاد فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ، کیونکہ آپ صبح 10 بجے کے بیٹھے ہوئے تو اب میں بہت سارا وقت نہیں لینا چاہتا. یقیناً انسان ہے، تھکاوٹ بھی ہو جاتی ہے، وقت بھی بہت سارا بیت گیا، تو تھوڑے وقت میں اب موقف کو کنکلیوژن کی طرف لے کے چلیں گے، کنکلیوٹ کریں گے، اور میں ڈائریکٹ آیت کریمہ کی طرف آتا ہوں. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ، لوگوں میں سے کچھ لوگ
کہتے ہیں اور کہیں گے، کہتے ہیں اور بولیے کہیں گے، کیونکہ یقول یہ فعل مضارع ہے، اور مضارع کی خوبی ہے اس میں ایک وقت میں پریزنٹ اور فیوچر، حال اور مستقبل کے دونوں زمانوں کا معنی پا جاتا ہے۔ ڈبل آواز آپ تھوڑی اور کم کر لیں بھائی جان، ڈبل آواز کم کر۔ فرمایا لوگوں میں سے کچھ لوگ کہتے ہیں اور کہیں گے، یعنی جب یہ آیت نازل ہوئی تب بھی کہتے تھے، اور ہر دور میں چونکہ یہ آیت ناسخ و منسوخ میں سے نہیں ہے، اس لیے فار ایور اس کا حکم خاص اور حکم عام دونوں چلے گا۔ جس دور میں بھی آیت ہوگی اس کے زمانے حال میں لوگ کہنے والے موجود ہوں گے، اور مستقبل میں قیامت تک ایسی بات لوگ کرتے رہیں گے۔ سوال یہ ہے کہ کہیں گے کیا؟ سارے لوگ نہیں کہیں گے، من الناس، لوگوں میں سے کچھ لوگ کہیں گے، کیونکہ یہاں من اضافت کا نہیں ہے، من جزئیت کا ہے، اور جزئیت میں ٹکڑے ہوتے ہیں، حصے ہوتے ہیں۔ ساری پبلک یوں نہیں کہے گی، اور سارے لوگ ایسے کہنے والے نہیں ہوں گے۔ لوگوں میں سے کچھ لوگ، لوگوں کا کچھ حصہ، پارٹ آف ہیومینٹی، انسانوں میں سے کچھ لوگ ایسا کہیں گے۔ کیا کہیں گے؟ اب کہیں گے کیا؟ کہیں گے آمنا باللہ، ہم اللہ پر ایمان لائے۔ کیا کہیں گے؟ بولیے ہم اللہ پر ایمان لائے، بولیے ذرا، بولیے نا، ہم اللہ پر ایمان لائے۔ اب دیکھیے سبحان اللہ کہنا بڑا آسان ہے، کیونکہ اس میں ہمیں لالچ دیا جاتا ہے کہ جنت میں شجر طوبہ لگے گا جس کے نیچے 50,000 سال تک گھوڑ سوار گھوڑا دوڑاتا ہے، اس کا سایہ ختم نہیں ہوگا۔ تو پھر آپ کہتے ہیں کہ اچھا ہمارے نام کا لگنا ہے، تو پھر یہ ہے سبحان اللہ۔ لیکن یہ ڈیمانڈ ہماری نہیں ہے، نہ آپ سے ہاتھ کھڑے کروانے ہیں، نہ آپ سے سبحان اللہ۔ داد آپ سے نہیں چاہیے، داد مدینے والے سے چاہیے، سبحان اللہ۔ لیکن آپ سے جب بات پوچھی جائے تو جذبے سے جواب دینا ہے، مجھے پتا چلے کہ آپ واقعی سننے کے لیے بیٹھے، اور آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ میں رات 2 بجے ایک عرص پاک سے سیالکوٹ میں فارغ ہوا، اور پھر 5 بجے سے 5:30 سے آپ کی طرف چلے ہوئے، تو گھنٹہ 2 کوئی نیند تو نہیں ہوتی نا، لیکن ان کے لیے ہوتی ہے جو صرف سوتے ہی انتظار میں ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ عاشق لوگ جاگتے بھی کسی کے انتظار میں ہیں اور سوتے بھی بولو کسی کے انتظار میں۔ نہ ان کا سونا اپنے لیے ہوتا ہے، نہ ان کا جاگنا اپنے لیے ہوتا ہے۔ بے شک، بے شک۔ بات یہ عرض کر رہا تھا کہ لوگوں میں سے کچھ لوگ یہ کہیں گے آمنا باللہ، آمنا فعل ماضی، ہم ایمان لا چکے۔ کیا بولیے؟ ہم ایمان لا چکے، ہم ایمان لے آئے، اقرار ایمان کریں گے۔ اب بولیے اللہ پر ایمان لانا، اس میں آپ کو کوئی بری بات نظر آئی؟ بولے نہیں۔ کوئی ایسی بات نظر آئی ہو کہ جس پر آپ فتویٰ لگا دیں؟ بولے نہیں نظر آئی؟ نہیں۔ اچھی بات ہے نا اللہ پر ایمان لانا۔ بے شک۔ آگے اللہ فرماتا ہے وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور یہ کہیں گے کہ ہم آخرت پر بھی ایمان لائے۔ بس یہ 2 باتیں ان کے منہ سے نکلی اور نکلیں گی قیامت تک۔ ایسا طبقہ ہوگا لوگوں میں سے، ایسے کچھ لوگ آتے رہیں گے قیامت تک، اور جب قرآن نے یقول فعل مضارع سے کہہ دیا تو پتہ چلا ایسے کہنے والے لوگ کسی دور میں بھی ختم نہیں ہوں گے۔ نہ انہیں کوئی گالی دی،
نہ انہوں نے بظاہر کوئی ایسا جملہ کہا کہ جس سے ان پر منافقت کا فتویٰ لگ جائے یا کوئی ایسی بات کہہ دی جائے ان کے اگینسٹ فیصلہ آ جائے. صرف اتنا کہا ہم اللہ پر ایمان لائے اور بولیے یوم آخرت پر ایمان لائے. عرض کیا پروردگار واٹ از دا ڈیسیژن فرام یو، تیری بارگاہ سے فیصلہ کیا ہے جو یہ کہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور یوم آخرت پر ایمان لائے، ان کے لیے تیرا فیصلہ کیا ہے؟ اللہ نے فیصلہ اتار دیا. اللہ فرماتا ہے وما ہم بمؤمنین، ایسا کہنے والے قیامت تک بے ایمان ہیں. There is no any مومن، ان میں ایک بھی مومن نہیں. وما ما نافیہ ہے، ہم ضمیر جمع ہے، بے مومنین بھی جمع ہے. وہ جتنے کہیں گے سب جو اس میں جمع ہو گئے کہنے والے حال میں یا مستقبل میں وہ سب مومن. تو جب مومن نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ بولو نا، سیدھی سادی بات ہے، پھر وہ منافق ہے. پروردگار ہمیں تو کوئی ایسی بات نظر نہیں آئی. ہم تو سمجھتے رہے، ہماری مسجدوں میں آتے ہیں، رہتے ہیں، چلتے پھرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اچھی باتیں سنو. اللہ پر ایمان لانا اچھی بات ہے، یوم آخرت کی بات کرنا اچھی بات ہے، جہنم سے ڈرانا، جنت کی بات سنانا اچھی بات ہے. مولا یہ اچھی باتیں کرتے ہیں اور ہمیں دین کی طرف، نماز کی طرف بلاتے ہیں، تیری ذات کی طرف بلاتے ہیں، تیری توحید اور وحدانیت کی طرف بلاتے ہیں. تو بظاہر ایسی بات تو نظر نہیں آ رہی کہ جس سے ہم فیصلہ کر سکے کہ یہ بے ایمان ہے. اللہ فرماتا ہے یہ فیصلہ کسی مسجد کے امام کا نہیں ہے کہ دوسرا امام اس کو جھٹلا دے. یہ فیصلہ کسی انسان کا بھی نہیں ہے کہ کوئی دوسرا انسان اس فیصلے کو رد کر دے. یہ فیصلہ نہ سول کورٹ کا ہے، نہ سیشن کورٹ کا ہے، نہ ہائی کورٹ کا ہے کہ جسے سپریم کورٹ میں چیلنج کیا جا سکے. یہ چیلنجیبل بھی نہیں ہے، یہ چینجیبل بھی نہیں ہے، نہ اسے بدلا جا سکتا ہے، نہ اس کے اگینسٹ ریٹ پٹیشن دائر ہو سکتی ہے. پروردگار یہ تیرا فیصلہ ہے کہ وہ مومن نہیں. ہمیں بھی تو سمجھ آئے اس میں بری بات کیا تھی جس وجہ سے تیرا فیصلہ آ گیا کہ مومن نہیں ہے. اللہ فرماتا ہے میں سب سے اول ہوں. اللہ فرماتا ہے میں سب سے اول ہوں. سب سے اول پر ایمان لا رہے ہیں. وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور جو آخر میں آنی ہے اس پر بھی بولو، اس دن پر بھی ایمان لا رہے ہیں. میرے اول اور یوم آخرت، آخر پر جو آئے گا، اول اور آخر دونوں کو مانتے ہیں، اور اول سے لے کر یوم آخر تک درمیان میں انہیں کوئی اور شے نظر نہیں آئی. جس کو ماننا کنڈیشنل تھا، جس کو ماننا کنکلوسیو تھا، جس کو ماننا کمپلسری تھا، جس کو ماننے سے ایمان بننا تھا، تو پروردگار وہ کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے جو خدا کو مانے اور خدا کی بخش پکڑ یوم آخرت کے جزا سزا کو بھی مانے، مگر جس کی خاطر یہ کائنات بنائی ہے اس محمد کو نہ مانے، پتا ہو جائے میری بارگاہ سے اس سے بڑا منافق کون ہے. یا رسول اللہ.
یا رسول اللہ یا علی یا علی اللہ فرماتا ہے اس آیت میں میرے یار کا نام کہاں ہے؟ میرے حبیب کا نام کدھر ہے؟ سبحان اللہ میرے مصطفیٰ کا ذکر کدھر ہے؟ اگر کوئی یہ کہے ایمان صرف اللہ کا نام لینے سے آ جائے گا، اس کا مغالطہ ہے، وہ دھوکے میں ہے۔ اور اگر یہ کہے کہ میں جنت کی خوشخبریاں سناؤں گا، نماز پڑھو گے تو یہ ملے گا، چھوڑو گے تو اتنے سال سزا ہوگی، شاید اس سے میرا ایمان لوگوں کے سامنے منفرد نظر آئے گا۔ اللہ فرماتے ہیں خبردار، زبانوں سے فیصلے نہیں ہوتے ایمان کے۔ سبحان اللہ اگر فیصلہ زبان سے ہونا ہوتا تو پھر اقرار ایمان تو کر رہے ہیں، اقرار ایمان تو بولو کر رہے ہیں، ایمان فقط اقرار باللسان کا نام نہیں ہے، تصدیق بالقلب کی ضروری ہے۔ اللہ فرماتا ہے تم زبانیں سن کے فیصلے کرتے ہو، میں دل دیکھ کے فیصلے کرتا ہوں۔ ان کے دلوں میں کجی تھی، ان کے دلوں میں منافقت تھی، ان کے دلوں میں بیماری تھی، کیونکہ دل تمہیں نظر نہیں آتے تھے، اس لیے تم سادہ لو انسان ان کی باتوں میں بیٹھ گئے کہ بھئی تمہارا کیا بگاڑتے ہیں، اللہ اللہ ہی کرتے ہیں نا، اللہ ہی کہتے ہیں، ذکر خدائی کرتے ہیں نا۔ اللہ فرماتا ہے جو ذکر خدا کرے، ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے۔ کہا خدا نے شفاعت کی بات محشر میں، کہا خدا نے شفاعت کی بات محشر میں، میرا حبیب کرے کوئی دوسرا نہ کرے۔ اور در رسول پہ کبھی ایسا نہیں دیکھا کوئی سوال کرے اور وہ عطا نہ کرے۔ تو میں اس سے بڑا منافق کون ہے جو میرے حبیب کا تذکرہ کرنے سے گریزا ہوں۔ اور قرآن مجید کا ایک اور حوالہ اللہ نے فرمایا محبوب یہ منافق لوگ تعالوا الی ما انزل اللہ و الی الرسول، جب انہیں آواز دی جائے، انہیں بلایا جائے اور اللہ کی طرف، یعنی اللہ کے نازل کردہ احکامات کی طرف، وَإِلَى الرَّسُولِ، اور آؤ میرے رسول خاص کی طرف، سبحان اللہ آؤ میرے رسول مکرم کی طرف صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیونکہ رسول تو 313 یا 14 ہے نا، تو یہاں جب الف لام داخل ہو جائے تو پھر اس کو اسپیسیفک کر دیتا۔ حضور کی بات ہے تو نبی اولا نہیں آتا، النبی اولا، سبحان اللہ الف لام داخل کر دیا جاتا ہے، کیونکہ 1.25 لاکھ نبی ہیں۔ کوئی کہہ سکتا تھا یہ حضرت موسیٰ مراد ہے، کوئی کہہ سکتا تھا حضرت زکریا یحییٰ مراد ہے۔ اللہ فرماتا نہیں، جہاں یار مراد ہے وہاں یار ہی مراد ہے، اور اسی کو اپنی مراد سمجھے۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، 1.25 لاکھ میں سے 313 یا 14 رسول چنے۔ رسول صاحب کتاب ہوتا ہے، بے شک رسول 313 ہیں یا 14، تو کتابیں کتنی ہیں؟ 4 یہ عجیب سنگم ہے، ہر رسول صاحب کتاب ہے، تو پھر کتابیں کتنی ہیں؟ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں کچی پکی کی کہانی پڑھائی گئی، اور ہم نے سنی سنائی بات پر قیامت تک طے کر لیا ہے کہ خود کنسلٹیشن میں نہیں جانا، تحقیق نہیں کرنی، خود نیٹ پہ سارا کچھ دیکھنا ہے، نہیں دیکھنا تو نبی کا دین نہیں ہے۔ سب افسوس ہے اس قوم پر۔ اور اگر نبی کے دین میں ہم پختہ ہوتے اور ایمان مضبوط ہوتا، آج فلسطین کے بچے تمہیں رو رو کے نہ پکارتے، دیواروں کے ملبوں کے نیچے دبے ہوئے وہ معصوم بچے، ایک بچے کی جان جا رہی ہے اور دوسرا پاس بیٹھ کے کلمہ پڑھا رہا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور ایک بیٹی نے، چھوٹی بیٹی تھی، اس نے رخ 57 اسلامی ممالک کی طرف کر کے اس نے ایک آواز دی ہے، اس نے کہا ہمارے غائبانہ جنازے کوئی نہ پڑھے، ہمارے غائبانہ جنازے کوئی نہ پڑھے،
اس لیے کہ جنازے میتوں کے پڑے جاتے ہیں، ہم مرے ہوئے نہیں ہیں، تم مرے ہوئے ہیں، تم مردہ جان ہو جن کے اندر سے غیرت مر گئی، حفظ ختم ہو گئی، ایمان کا نور جا گیا۔ آج ایٹمی طاقت ہو کے بھی ہم انہیں اخلاق کی حمایت کا اعلان کر رہے ہیں۔ انہیں اخلاقی حمایت نہیں چاہیے تمہاری، اپنی پاکٹ میں رکھو، انہیں عملی حمایت چاہیے۔ اس وقت عمل کی ضرورت ہے، جہاد امت مصطفیٰ پہ فرض ہوتا ہے، کیونکہ حضور نے ہر کعبہ کو اشارہ کر کے کہا تھا، کعبے تیری خوشبو بڑی عزیز ہے، تیرا مقام بڑا اعلیٰ ہے، لیکن کعبے شان میری امت کے مرد مومن کا مقام تم سے کہیں زیادہ ہے۔ اور کیوں زیادہ ہے؟ اس لیے کہ کعبے معلوم نہیں تجھ میں خدا رہتا ہی بھی ہے کہ نہیں رہتا، وہ تو ہر جگہ ہے، لیکن ایک مومن کا دل ہے جس میں گارنٹی ہے کہ وہ رہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے دوستان عزیز شام، اس بچی نے کہا ہمارے جنازے نہ پڑھنا۔ آج اس سے بات طے پا گئی کہ جنگیں ایٹمی طاقتوں سے نہیں لڑی جاتی، جنگیں ایمان کی طاقت سے لڑی جاتی۔ اور آگے میں اس کی طرف آؤں گا۔ دوستان عزیز شام، آج اپنا اپنا فریضہ نوجوان نسل سوشل میڈیا پہ اپنا کردار ادا کر سکتی ہے۔ ایک انگلی سے اسرائیل کے ظلم ننگے کرو، اپنی انگلیوں سے فلسطین اور غزہ پر ہونے والے ظلم کو ننگا کرو، مظلوموں کی پکاریں عام کرو، کہیں نہ کہیں تو تمہارا حصہ پڑے گا۔ اور ہر کوئی تو جا نہیں سکتا، لیکن آپ سوچتے ہوں گے میں کیسے؟ ریلی کوئی بھی نکالے، شرکت کر لو، اجتماعی میٹر ہے، کوئی بھی نکلے نکل پڑو، یہ نہ دیکھو کون ہے، یہ دیکھو مسئلہ کیا ہے، کاز کیا ہے، مقصد مشترکہ ہے۔ اقبال نے کہا تھا ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر دب خاکے کا شکر، فرد قائم اور رفت ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں۔ اور قائد اعظم محمد علی جناح رحمت اللہ علیہ نے جب پاکستان بنایا تھا تو یونیورسٹی اور کالجز کے اسٹوڈنٹس کو جمع کر کے انہیں کہا او مسلمز، if you want to build up your nation, for God's sake, give up this perversionism and sectionalism, Shia, Sunni, etc. صوبائی پرستی اور فرقہ واریت سے باہر آ کر اسلام کے ایک جھنڈے کے نیچے متحد ہو کے ایک قوم بن کے دکھانا تمہارا کام ہے، پاکستان تمہاری گود میں ڈالنا میرا کام ہے۔ میرے شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدعو العلی نے لوگوں کو تو آج ضرورت پیش آئی کہ امت کو آج وقت کی ضرورت کے تحت جمع ہونا ہے۔ یاد رکھ لیں، امت وقت کی ضرورت کے تحت جمع نہیں ہوتی، امت فائبر جمع ہوتی ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، جب سیر تے کام آوے پھر جمع ہونا پیدا نہیں۔ میرے شیخ الاسلام نے تحریک کی بنیاد رکھی تھی تو اتحاد امت کا عنصر اندر شامل کیا اور بتایا تھا کہ یہ فائبر ضرورت ہے، تفرقے سے بچنے کی ضرورت ہے، امت کو یکجا کرنے کی ضرورت ہے، امت کو متحد کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ ساری مار ہم کیوں کھا رہے ہیں؟ شہازہ بکھرا ہوا ہے۔ میری مسجد عزیز ہے، وہ دی مسجد عزیز ہے، وہ دی مسجد اتالا تائیں کہ کوئی دوسرا نہ آ جائے، وہ دی مسجد اتالا تائیں کہ وہ نہ آ جائے۔ ہم یہ اور وہ میں پڑے ہیں اور اسرائیل کے ساتھ حوالی مل کے ہمیں ذلیل اور پوری دنیا میں نشر کر رہے ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے سعودی عرب میں ایک بہت بڑا نائٹ کلب جس میں پوری دنیا سے ڈانسر شرکت کرتے ہیں، وہ پارٹی کر رہے ہیں اور دعوتیں ہو گئی، لاہور کے اندر یہ پارٹیاں منعقد ہو رہی ہیں۔ حضور نے فرمایا مسلمان کی مثال تو ایسے ہیں کہ جیسے اس کے جسم کے اعضاء میں کسی ایک میں کانٹا چبھے تو درد سارا جسم محسوس ہوتا ہے۔ ایک مسلمان کا دل دکھے تو دنیا کے کنارے پر دوسرے مسلمان کا دل بھی دکھے۔
پیدا کیا انسان کو درد دل کے واسطے، بے شک ورنہ تاک کے لیے کم نہ تھے، کچھ کرو بھائی۔ کرو بے شک اگر دین فقط مسجدوں میں بیٹھنے کا نام ہوتا تو رب نے معراج کی رات ٹوٹل کتنی نمازیں پہلے آقا کو دی تھی؟ اللہ بندوں سے مذاق نہیں کرتا، 50 دے کے پھر کہے 5 رکھو، 50 ہے تو 45 کہاں؟ اگر کوئی کہے وہ ڈیلیٹ ہو گئی تو نہیں، حدیث میں ہے۔ بے شک بے شک اللہ نے کہا محبوب 5 وقت کی نماز کو جتنا وقت ملے لگے وہ میرے حق کے لیے دے دینا، اور امت کو بتا دو 45 نمازوں کو جتنا وقت لگے میری مجبور مخلوق کی خدمت کو دے دینا۔ واہ واہ محشر کے دن نامہ اعمال کھلے گا تو لکھا ہوگا 50 پڑھ گیا، سبحان اللہ سبحان اللہ نامہ اعمال میں 5 نہیں ہوگی، وہ کہاں سے آ گئی؟ میری مجبور مخلوق کی نوکری کرے، خدمت کرے، 90% دین اسلام اللہ کی مجبور مخلوق کی خدمت کا نام، 10% نماز روزہ حج زکات کے، ہم 10% حصہ دے کے بندے کو دیندار ڈکلیئر کرتے ہیں۔ کیا بات، بہت اعلیٰ بہت اعلیٰ۔ ہمیں تجد بھی پڑھتا پھڑے، پڑوسی ناراض ہی تو جنتی خوشبو نہیں سنتا۔ بے شک روزے ساری زندگی رکھے تو کعبے دا حج بھی کرے، ماں پیو ناراض ہی تو جنت داخلہ نہیں مل سکتا، بے شک بے شک رب دی رضا نہیں مل سکتی۔ اس لیے ہمیں ہوش کے نہ لینے، دین کی ایکچوئل پوزیشن کو دیکھنا ہے کہ ریئلٹی کیا ہے۔ حاضرین محترم، یہ بات میں نے اس لیے کر دی کہ فریضہ ہے، اور اگر آپ کہیں کہ ہم یہاں سے وہ سوشل میڈیا کے لیے کچھ ریلی کی شکل میں کر بھی دیں گے تو ان کا کیا بگڑے گا؟ ان کا بگڑے نہ بگڑے۔ سبحان اللہ، نعرے نمرود، بہت 40,000 لوگوں نے 40 دن تک لکڑیاں کٹی کی، اتنا بڑا آگ کا بھامڑ مچا۔ ایک فاختہ چڑیا اپنی چونچ میں پانی لے کے جا رہی تھی، کسی نے پوچھا تیرے چونچ کے پانی سے اتنی بڑی آگ بجھ جائے گی؟ اس نے کہا جانتی میں بھی ہوں نہیں بجھنی، لیکن جب اللہ کی کٹہرے میں ایک وہ پارٹی جو آگ لگانے والی تھی اور ایک وہ پارٹی جو آگ بجھانے والی تھی دونوں پیش ہوں گی، تو میں چاہتی ہوں میرا نام آگ لگانے والوں میں نہیں آگ بجھانے والوں کی لسٹ میں داخل ہو جائے۔ بہت اعلیٰ بہت اعلیٰ، بہترین۔ کم سے کم ان میں نام تو شامل کروا، اپنا رول پلے کرنا۔ اس وقت فریضہ ہے، فرمایا وما هم بمؤمنین، مومن نہیں ہے، کیونکہ میں دل دیکھ کے فیصلے کرتا ہوں۔ تعالوا الی ما انزل اللہ علیہ رسول، جب انہیں اللہ کی نازل کردہ احکامات یعنی اللہ کی طرف بلایا جائے، وَإِلَى الرَّسُولِ، اور اس کے رسول خاص صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بلایا جائے۔ دعوت ایک نہیں ہے۔ میں قرآن بیان کر رہا ہوں، کیا بات، This is the holy Quran. This is the thought of Quran. These are verses of Quran. This is the Quranic law. یہ قرآن کی آیتیں ہیں، کوئی قصہ کہانی نہیں۔ میاں محمد بخش صاحب شعر میں نہیں ہوں، کیا بات، شیخ الاسلام کا میں نعت خوان رہا ہوں، اور ان کی پاکٹ سے ہی نام لیا ہوا ہے، تینوں نوٹ میرے پاس لیمینیشن کی ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ امت کو ہم نے کدھر لگا دیا۔ اگر علماء نے بھی آپ کو نعتیں سنا جانی، وہ ساری تقریر نعتوں میں چل جانی ہے، تو پھر 3 آخر منگوائے تھے، چوتھا بھی منگوا لینا۔ کیا بات ہے جی، علماء نے اپنا کردار رکھا، ہر بندہ اپنا رکھتا ہے۔ کہیں ذوق بنا تو ایک دو شعر آپ کو میں سنا بھی دوں گا کہ ایسے میں نہیں کرتا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ قوم کو پورے پورے لیکچر اسی بات پہ لگا دینے۔ ظلم نہ کرو خدا کے پاس، اللہ نے ممبر و محراب دیا ہے، اس کی قدر کرو۔ اگر دین فقط مسجد میں بیٹھنے کا نام ہوتا تو مسجد نبوی سے مسجد کس کی تھی پڑی؟ امام حسین نے چھوڑ دیا، مسند رسول چھوڑ، گدی بابا فرید کی ہو،
اور گدی نشین سے کہیں گدی چھوڑ دے. کیا بات ہے. گدیاں بڑھ تو سکتی ہیں، گھٹ نہیں سکتی. لیکن قربان جائے جس حسین کو ڈائریکٹ محمد کی گدی ملی تھی، حسین نے نبی کی امت کے مظلوموں کو اپنایا، گدی چھوڑنی پڑی، چھوڑی، منبر رسول چھوڑا، مصلی مصطفیٰ چھوڑا. اقبال میرا چونکہ شہر سیالکوٹ ہے اس لیے میں اقبال کو کوٹ کرتا ہوں، اور پوری دنیا میں اس وقت غزالی کو، رومی کو، ابن العربی کو اور اقبال کو سب سے زیادہ اسٹڈی کیا جا رہا ہے. اقبال کہتا ہے نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبی. ان تدریس کا اکیلا ٹائم نہیں، اور کم تھوڑا کا نکل گیا. اب بیماریوں کا مسئلہ نہیں، دردوں کا مسئلہ ہے. گھر میں جنات اور بھوت کا مسئلہ نہیں ہے. اب ظالم گنگناتے پھر رہے ہیں، ان کا رستہ روکنے کا وقت. معاشر کے دن بڑے بڑے پیر، بڑے بڑے نام نہاد ملا کٹہرے میں کھڑے کر کے رب پوچھے گا تمہیں دین اس لیے دیا تھا کہ سودے کرتے تھے؟ کیا بات ہے، کیا بات. تمہیں گدیاں اس لیے دی تھی کہ تم بیچتے تھے؟ کیا بات ہے، کیا بات. اپنا کردار ادا کرنے کا وقت. دوستان عزیز شام، اس لیے کعبۃ اللہ سے بڑا خدا کا گھر کہاں ہے؟ امام حسین علیہ السلام نے مظلوم امت کے خط پڑھے، کہا میرے ساتھیوں 8 ذوالحج کو کہا احرام کھول دو. دسمبر میں میرے شیخ الاسلام عمرہ کرنے آ رہے ہیں مدینہ پاک. عاشقوں نے ٹکٹ بنوا لی ہے کہ اسی شیخ دے نال عمرہ کرنا ہے. ہزاراں لوگوں نے ٹکٹ بنوا لے میں کیسی جانا ہے، ویزے لواؤ. لاکھوں لوگوں کی خواہش ہوگی امام حسین آ رہے ہیں، ان کی سنگت میں حج کرنا ہے. ان کے دلوں کا کیا بنا ہوگا جب امام نے کہا ہوگا بندے ہوئے احرام کو. امتحان کربلا سے شروع نہیں ہوا، امتحان اس سے شروع ہوا تھا جب مصطفیٰ نے مدینہ چھوڑا. آپ سے کہے کوئی آڑو کا چھوڑ دو، آپ کہتے ہیں میرے پیو دادے کی پراپرٹی کیسے چھوڑوں؟ بڑا مشکل تھا وہ مدینہ چھوڑنا جس مدینے کی گلیوں میں مصطفیٰ انگلی سے پکڑ کر حسین کو گھما دے. اس مدینے میں کندھوں پہ بٹھا بٹھا کے حسنین کو پھرا دے. بڑا مشکل تھا وہ مدینہ چھوڑنا جہاں مصطفیٰ جمعے کا خطبہ چھوڑ دیتے ہیں لیکن حسین کو گرنے نہیں دیتے. سبحان اللہ. آج حسین گھوڑے سے گرنے جا رہا. اور نانا کے روزے پر جب آخری حاضری تھی عرض کیا نانا جان وہ حسین جا رہا ہے جس کو آدھی رات کو بھی حسین یاد آتا تھا تو آپ آ کے سوئے ہوئے حسین کو اٹھا لیتے. سبحان اللہ. اور حرم کعبہ میں احرام کھول دیا. مکے کے مفتیوں نے شور کیا کہ دم پڑ گیا. دمن عربی میں خون بہا کو کہتے ہیں. امام نے مفتیوں کو اکٹھا کیا، تم کون سے دم کی بات کر رہے ہو؟ کہا بغیر ریزن کے، شرعی عذر کے جب احرام کھول دے تو بکرے ذبح کرنے پڑیں گے. امام نے فرمایا ہاں سن لو، امت کے لیے مسئلہ ضرور ہے کہ بکرے ذبح کرنے پڑیں گے. احرام کھول دیا ہے، قیامت تک کس میں دم خام ہے حسین جیسا دم دینے کا. تم بکرے مانگتے ہو، حسین علی اکبر دینے جا رہا ہے، حسین علی اصغر دینے جا رہا ہے، کون محمد پیش کرنے جا رہا ہے، اپنی جان پیش کرنے جا رہا ہے. اس صدی میں
اگر کوئی حسینی مشن لے کے چلا ہے ننگی تلوار کردار کو لے کر تو وہ شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری۔ بے شک سبحان اللہ، بے شک۔ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، جس نے 14 شہید دے دیے جھکا نہیں، کہا کب جانا گوارا ہے، بکنا گوارا نہیں۔ اور یہ چیلنج انٹرنیٹ پر پوری دنیا میں صرف ایک ہی شخصیت کا چیلنج آپ کو ملے گا۔ اگر ڈاکٹر طاہر القادری نے پوری دنیا میں کسی فرد سے اپنی تقریر کا یا اپنی تحریر کا 1 روپیہ بھی کسی سے لیا یا وظیفے کے نام پر لیا، اپنی ذات پہ خرچ کیا ہو، آپ فرماتے دنیا کی کوئی ایجنسی اگر ثابت کرتے کسی ملک سے ایڈ لی ہو تو ڈاکٹر طاہر القادری تنہا اکیلے کا چیلنج ہے، میری گردن کاٹ دو۔ آپ نیٹ پہ پڑھیں سنیں، وہ چیلنج قائم ہے۔ کروڑوں روپے لگا کے لوگوں نے تحقیقیں کی اپنی حکومتوں میں، لیکن نکال 1 روپیہ بھی نہیں سکے۔ کیوں؟ کلندر کھانے والے نہیں ہوتے، کلندر بانٹنے والے ہوتے۔ واہ واہ، بے شک۔ 4 کنال کے مدرسے بنا کے ایڑیاں اٹھا کے چلنا اور بات ہے، اور خالی ایک ملک بریڈ فورڈ میں 36 ایکڑ کی یونیورسٹی بنائی ہے میں نے، اور پھر 111 ملکوں میں ادارے۔ کام کر کے دکھانا اور بات ہے، فتوے لگا دینا گھر بیٹھ کے۔ دوستان عزیز شام، یہ بات میں نے اس لیے کی، یہ ہمارے اندر کا درد ہے جو قوم تک پہنچنا ضروری ہے۔ باہر کی مزاحمتوں اور باہر کے فتووں کو دیکھ کے اپنے فیصلے چینج نہ کرو۔ امام حسین سے بڑا بھی لیڈر کسی ماں نے پیدا کیا ہے، انہی کے نانا کے کلمہ پڑھنے والے، 700 مسجدوں کے امام، 1200 حافظ قرآن، امام حسین کے خلاف تلواریں لے کے کھڑے ہیں۔ کلمہ انہی کے نانا کا پڑھتے رہے، اسی نانا کے کندھوں پر حسین کو کھیلتے دیکھتے۔ انہاں دی مخالفت ہو سکتی ہے تے ڈاکٹر طاہر القادری صاحب تے انہاں دی خاک دی بھی کہتے ہیں میں اپنی رکھا دا سرما بنانا سکتا۔ مخالفتیں مزاحمتیں اڑتی ہیں، اقبال کہتا ہے یہ تو اڑتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ یہ مشن پھیلا ہی ہے، بڑا ہی ہے، اس کا بگڑا کچھ نہیں۔ ساری دنیا بھی ایک طرف ہو پائے، اس مشن کا بگاڑ کوئی نہیں سکتا کوئی۔ کیوں؟ یہ صدی منہاج القرآن کی ہے، اور ڈاکٹر محمد طاہر القادری صدی کے مجدد۔ ہمیں آج حسد کی آنکھیں اور حسد کی اینک اتار کے دیکھنا۔ اور میں آپ ہی کے علاقہ میں پیر صاحب آف دیور شریف سنا ہے نام، پیر عبد المجید خضری رحمۃ اللہ، یہ عباسی سارا خاندان، بڑے بڑے جنرل کرنل ان کے قدموں میں لیتے ہوئے، اور میں نے مزار شریف پر حاضری دی چند سال پہلے دیور شریف۔ ہم تو آج انہیں مجدد کہنے لگے اور سننے لگے۔ 80s کے زمانے میں اس شخص نے، اس ہستی نے اپنے ہزاروں مریدوں کے سامنے اپنے عرس پر شیخ الاسلام کی داڑھی مبارک کے کالے بال ہیں اور وہ روتے جا رہے ہیں اور یہ ساتھ بتاتے جا رہے ہیں میں نے آج آنا نہیں تھا، طبیعت ٹھیک نہیں تھی، لیکن جو آج آپ کے پاس خطاب کرنے آئے ہیں میں ان کا تعارف کروانے آیا ہوں اور تمہیں بتانے آیا ہوں کہ اللہ کے نبی کو میں نے شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کو اس صدی کی تجدید کی خلت عطا ہوتے دیکھا۔ سبحان اللہ، واہ واہ۔ یہ 11-12 منٹ کا کلپ نیٹ پہ موجود ہے، آپ لکھیں پیر صاحب آف دیور شریف اینڈ ڈاکٹر طاہر القادری، آپ سنیں، چینل ہو جائے گا۔
اسی شاگرداں اسی گل کریے ہو رہے تے کیڑا پیر ہے جڑے اپنے آستانے تے بیٹھ کے کسی اور دی تعریف کرے حق بولنا پڑے گمکور شریف حضرت زندہ پیر رحمت اللہ علیہ جب لوگ گئے آپ موجود تھے یہ موجود گواہی پاس ہی مل گئی اس وقت یہ اندر موجود تھے جب پیر صاحب آپ گمکور شریف سے کسی شخص نے کہا عالم دین تھے میں ہم نام نہیں لیتے اس لیے کہ اچھی بات نہیں ہوتی اخلاقی طور پر انہیں جا کہا حضرت ہم جو ہیں آپ ڈاکٹر تارو قادری سیاسی لیڈر آپ ان کو خطاب کے لیے بلا رہے ہیں آپ نے فرمایا مولانا آپ نے آنا تو آؤ نہیں آنا نہ آؤ ہم 2 بار پٹھان تھے ہم 2 بار آقا کی کچہری میں جاتا ہے صبح بھی جاتا ہے شام بھی جاتا ہے جب جاتا ہے تارو قادری تو محمد کی کچہری میں موجود یا رسول اللہ یا علی بدقسمتی یہ ہے ہم نے زندگی میں کبھی کسی کی قدر نہیں کی اوپر سے شروع ہو جائیں ہم حنفی ہیں جو حنفیات کھڑا کریں امام اعظم ابو حنیفہ کا مقلد سارے ہی ہیں ہم حنفی ہیں اللہ کی عزت کی قسم اس قوم نے امام اعظم ابو حنیفہ کا زندگی میں ساتھ نہیں دیا ان کا جنازہ جیل سے اٹھایا آج حنفیت کے بغیر بچ نہیں ان کا جنازہ قوم نے جیل سے اٹھایا امام مالک بن انس فقہ کے امام مسجد نبوی میں 13 سال علم پڑھایا 13 سال مسجد نبوی میں علم پڑھایا لیکن خلیفہ بنو جعفر مدینے کی گلیوں میں چوکوں میں کھڑا کر کے کوڑے مارتا اور دھمکی دیتا کہ داڑھی کاٹ دوں گا مونچھیں کاٹ دوں گا نبی کے اہل بیت کا ذکر منبر پہ نہ کیا کر مالک بن انس نے کہا مجھے وہ داڑھی چاہیے نہیں جو محمد کی اہل بیت کے ذکر کر رہا ہوگا کاٹ دو ایک طرف عمل مصطفیٰ ہے اور ایک طرف خون مصطفیٰ دوستان عزیز شام یہ وہ درد ہے جو اندر چنگاریاں بن بن کے سلگتا ہے اور جی چاہتا ہے کہ سینہ پھاڑ کے آپ کے سامنے رکھا جائے باہر کے اپنے موضوع کی طرف لوٹوں اللہ نے فرمایا کہ اے محبوب جب انہیں بلایا جائے آؤ اللہ کی طرف اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رئیت المنافقین آپ منافقوں کو دیکھیں گے یہ سدون ان کا سدودا میری طرف دوڑے دوڑے آئیں گے اور آپ کی باری گردن پھیریں گے کنے کترائیں گے ان کا سدودا آپ سے انحراف کریں گے منہ موڑیں گے رئیت المنافقین رئیت آنکھ سے دیکھنے کو کہتے ہیں قیامت تک کوئی منافق محمد کی نظروں سے نہیں چھپا تو عاشق کیسے چھپے ہوئے اس نبی کو کیسے نہیں پتا کہ آج حاجی محمود صاحب کے گھر بیٹھ کے کون اندر سے آیا ہے مجھ سے محبت کرنے کے اظہار پیار کرنے کے قرآن نے اس سے رئیت المنافقین منافقین کا ٹائٹل خود دیا جو اللہ کی طرف جائے رسول کی طرف نہ جائے اور پھر قرآن اٹھائیے سورۃ الحجرات قالت الاعراب آمنا دیہاتی لوگ حضور کی بارگاہ میں آئے اقرار ایمان کیا آمنا ہم ایمان لا چکے اور جن کے سامنے اقرار کر رہے ہیں وہ مسجد کے امام نہیں ہے نبیوں کے امام ہیں سبحان اللہ جن ایتھے ہاں کہہ دیں تے رب گڑ دا نشان کرو ایتھے نہ کر دیں تے رب کراس لا دے قیامت محبوب یہ جو آپ کے سامنے اقرار ایمان کر رہے ہیں وہ پہلا کم تو نہیں کیتا ایمان کیا نا ہم ایمان لے آئے اللہ نے وحی نازل کر دی فرمایا کل لم تؤمنوا محبوبی نے فرما دیجئے تم ہرگز مومن نہیں دسو کوئی ایسی گل کی تھی نے
اس سے ایک درس ملا، ایمان خود کو خود کہنے سے بندہ مومن نہیں بنتا، کہ بندہ اپنے آپ کو آپ ہی کہتا رہے تو مینو مومن کہی جاتے میں تینوں مومن کہی جاتا، اسی آپس کی مومن اگر ہونا ہوتا تو ان عرابی صحابہ کو مومن ہونے کا اتھارٹی لیٹر رب قرآن میں دے دیتا، نبی کی زبان تھا فرما دیتا۔ مولا پھر کس کی زبان سے ایمان کے فیصلے ہوتے ہیں؟ سنیں اگر ہمیں کل مبین آپ فرمائیں مولا تیرا قرآن تیرے بندے تو خود کہے کہ تم مومن نہیں، اللہ فرماتے نہیں، انہیں یہی تو بتانا چاہتا ہوں ایمان خود کو اپنی زبان سے کہنے سے نہیں ملتا، زبان مصطفیٰ گارنٹی دے تو کوئی مومن ہوتا ہے، جنہیں آپ کہیں وہ مومن۔ بلاکن قولوا اسلمنا، انہیں ابھی خود کو مسلمان کہنا چاہیے۔ There is a big difference between two personalities, two identities and two dignities. The Muslim and the Mu'min. مسلم اور مومن میں کوئی تو فرق تھا، قرآن نے کہا خود کو مسلمان کہہ لو، مومن نہ کہو۔ نمازیں پڑھنے سے، روزے رکھنے سے، اللہ اللہ کرنے سے بندہ مسلمان تو ہو جاتا ہے، مومن نہیں ہوتا ہے۔ یہاں عموم و خصوص کی نسبت علم منطق میں، ہر مسلم مومن نہیں ہوتا لیکن ہر مومن مسلم ہوتا ہے، ہر عالم ولی نہیں ہوتا، ہر ولی، ہر نبی رسول نہیں ہوتا لیکن ہر رسول نبی ضرور ہوتا ہے، ہر اہل علم اہل ذکر نہیں ہوتا، ہر اہل ذکر اہل علم ہوتا ہے۔ دوستو سنیے، فرمایا کہ موت انہیں بتا دے لما يدخل الایمان فی قلوبکم، ایمان کبھی تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا۔ ایمان کا محور و مرکز کیا ہے؟ جگہ کون سی ہے؟ دل۔ اور اب صحابہ تڑپ اٹھے، حضور نمازہ ضائع نہیں، روزے ضائع گئے، ہم تو اسی کو ایمان، جب وہ پہلی نشست میں آئے ہوں گے نماز روزہ ہے زکات کی باتیں سن کے گئے ہوں گے، اسی پر عمل کرتے رہے، جب واپس آئے تو نئے احکامات آ چکے، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی کے حکم آ چکے۔ عرض کی آقا پھر ہم مومن کیسے ہوں گے؟ جلدی بتائیں کہیں جان نکل نہ جائے۔ کنو کنو جلدی ہے کہ چھتی پتہ چلے کہ مومن کون ہوگا۔ اگر یہ پتہ کرنا ہے تو سنو، آقا نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، وفی روایت البخاری لن یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من نفسہ، تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک ماں باپ سے کی گئی محبت، اولاد سے کی گئی محبت منع نہیں ہے ماں باپ سے کرنا، بیوی بچوں سے کرنا، کرو لیکن ایک کیپیسٹی میں، ایک حد بندی میں، ایک خاص مقام تک، لیکن جب وقت آئے ایک طرف تیرے ماں باپ، تیری اولاد، بیوی بچے، خاندان، رشتہ دار، عزیز و اقارب، انسانوں سے لین دین، تجارت اور کاروبار میں شیئر ہولڈر، اگر ایک طرف کل انسانوں کی محبت آ جائے اور ایک طرف آمنہ کا لال آ جائے، اور آقا نے آگے جو فرمایا حدیث بخاری لن یؤمن، پہلے تھا لا یؤمن، علماء ہے لا زائدہ بھی ہو سکتا ہے، لا نافیہ بھی ہو سکتا ہے، جب لن آ جائے حروف نواصب میں سے تو ہرگز کی نفی دیتا ہے، اس میں زائدہ ہوتا ہی نہیں۔ حضور نے فرمایا ہرگز مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک جان بھی محمد پہ فدا نہ کرے۔ ایمان جان، تن، من، تن مصطفیٰ پہ قربان کرنے کا نام ہے، اور جب بندہ قربانی کے مقام پہ پہنچ جائے
سمجھو عاشق ہو گیا، یہاں سے عشق پنپ۔ حضور نے آدھی رات کو آواز دی، صحابہ جہاد کا حکم آ گیا، جنگ کے لیے نکلنا ہے۔ بستر چھوٹ گئے، جس کی نئی شادی ہوئی تھی سہاگ رات، وہ بیوی جو چھوڑ کے دوڑ پڑے، ننگے پاؤں، صرف دھوتی باندھی، قمیض مبارک بھی نہیں پہنا۔ بیوی نے دروازے پر پکڑ لیا، اللہ نے مجھے آپ پر، آپ کو مجھ پر حلال کیا ہے، اس واجب محبت کو چھوڑ کے کہاں جاتے ہیں؟ کہ خدا کی قسم جو آواز میرے کانوں نے سنی ہے، تو جیسے 100 بیویاں بھی رب حلال کرتے تو اس آواز پر قربان کرتا۔ کہا اچھا اتنی اعلیٰ آواز ہے؟ جوتا تو پہننے کہا نہیں، جب آواز آئی تھی تو جوتا پہنا نہیں تھا، اب پہنو تو پھر قمیض پہن جائے کا نہیں، محبوب نے جب بلایا تھا قمیض نہیں پہنا تھا۔ نبی سے لفظ بولنا اور ہے، کر کے دکھانا اور ہے۔ جنہوں نے عملاً کیا ہے چند نمونے عرض کرتے اجازت۔ اچھا اتنے بڑے ہیں وہ؟ ہاں ایسا ہی ہے۔ کہا پھر ایک شرط پہ جانے دوں گی۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے قبول ہے۔ There is only one condition، اور وہ کنڈیشن کیا تھی؟ تو چیز لب محمد وہ مصطفیٰ کی محبت کی شرط رکھے۔ بیوی کہنے لگی میں چھپائے ایسے اندر دستی نہیں سکے، پتہ نہیں تسی کنجدے ہو گے، اپنے مزاج سے نکل آئے ہو۔ پتہ چلا خوش نصیب ہے جو دین میں اپنے مزاج کا نکل آئے۔ اس لیے رشتے ڈھونڈتے ہوئے صرف مال، کوٹھیاں، کاریں، دولت نہ دیکھا کرو، عقیدے بھی دیکھا۔ ساری زندگی رپڑی پیار ہوئے، وہ تین ادھر کھچتی ہوئے تو وہ پتر ادھر کھچتا ہو۔ پنجابی سمجھ ہوتی ہے بچی بچی کو ایتھوں تک پنجاب ہی چل رہا ہے بس ٹھیک ہے۔ عبدالغفار صاحب ذرا پڑھے لکھے لوگ ہیں نا، اس لیے وہ ممکن ہے پنجابی کو ناپسند کرتے ہو۔ بات بڑی توجہ طلب ہے۔ کہا اچھا جا رہے ہو؟ کہا جا رہا ہوں، فیصلہ ہے۔ ورنہ پھر میرا فیصلہ بھی سنو۔ میرا فیصلہ یہ ہے قیامت تک اگر رب نے زندگی دی اور اس آدھی رات کے زمن میں اگر اللہ نے بچہ دے دیا تو ساری زندگی، عرب میں رواج تھا دوسری شادی فوری کر لیتے تھے، کہنا نکاح کروں گی کسی سے اور بچہ ہوا تو اس کو اسی ڈگر اور تربیت پہ رکھوں گی، بس میری ایک ہی شرط ہے، وہ یہ ہے میں چاہتی ہوں تیری جان نکلے تو محمد کے ارد گرد نکلے، مصطفیٰ کی حفاظت کرنا، بس دے ہاسے تے بستے نازو تیری جھونک دے آسے پاسے، دشمن گالیاں دے مصطفیٰ دعائیں دے۔ ہم پچھلے سال جب طائف گئے ہم نے وہاں ہم روتے تھے گلیوں میں، ان گلیوں میں یار کو پتھر لگتے تھے، اور وہاں ہمیں پتا چلا کہ یہ طائف وادی میں ایک اینٹ بھی نہ ہوتی اگر حضور کو ان پہ رحم نہ آ جاتا۔ آج اتنا بڑا شہر حضور کی وجہ سے بچا تھا۔ پھر بنو سعد گئے تو ہماری چیخیں نکل گئی جب وہ جگہ دیکھی جن پتھروں پہ یار بکریاں چراتا تھا اور کانٹے چبھتے تھے، اور ہم تلاش کرتے تھے کہ کوئی کانٹا ہمیں بھی چبھ جائے، نبی کی یہ سنت بھی مل جائے۔ پانی پینے کی 6 سنتیں بیان کرتے ہو اور ہمیں حسین میں آنسو بہانے کی ایک سنت بھی نہیں چلنے دی۔ دوستان عزیز شام بس کا یار کے ارد گرد رکھنا، اور اس صدی کے مجدد میں لکھا ہے تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا پھر کبھی تو تجھے ملا ہوتا، یہ حسرت ہے۔ کاش میں سنگ در تیرا ہوتا تیرے طلبوں کو چھو لیا ہوتا۔
ذرہ ہوتا جو تیری راہوں کا تیرے قدموں کو چومتا ہوتا، تیرے مسکن کے گرد شام و سحر بن کے منگتا میں پھر رہا ہوتا۔ اور وہ جو نکلے تھے نا جان دینے، تو ان کے لیے کہا کہ لڑتا پھرتا میں تیرے آدا سے، تیری خاطر میں مر گیا ہوتا، تو آتا میرے جنازے پر، تیری خاطر میں بک گیا ہوتا، چھوڑ کر جنتیں پلٹ آتا اگر تو میری قبر پہ کھڑا ہوتا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب وصال کی گھڑیاں آئیں، وفات کے لمحے آئے، تو کہا علی بھائی کو بلایا، مولا کائنات کو بلایا گیا۔ ہم نے فرق کر دیا ہے کہ یہ مولا علی کو مانتا ہے تو لہذا یہ وہ ہے، اور یہ باقی یاروں کو مانتا ہے تو یہ وہ ہے۔ اور خدا کے واسطے ہمیں کس نے اجازت دی ہے کہ ہم ان میں فاصلے کرتے تھے؟ قوم کس مذاق سے نکلنے دے؟ ایماندار نہ دسو بندہ بیمار ہوگئے تو کنو بہتا یاد کرتا ہے؟ جتنا پیار ہو گئے یا دشمنی ہو گئی؟ بالکل نزا دی کیفیت ہو گئے، جان نکلتی ہو گئے تو پھر کنو یاد کرتا ہے؟ جتنا بہت پیار ہو گئے۔ نزا کی حالت تاری ہے، اور صدیق اکبر کہہ رہے ہیں ذرا علی بھائی کو بلا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کتنی محبت۔ جب تشریف لائے تو کہا مولا کائنات مجھے انہی ہاتھوں سے غسل دینا جن ہاتھوں سے آپ نے میرے آقا کو غسل دیا، مجھے ہاتھ بھی اور نہ لگے، اور مجھے اتنے کپڑے کفن کے پہنانا جتنے سرکار کو پہنا، اور میری معیشت اسی کھجوروں کے پتوں کی بنی ہوئی چارپائی پہ اٹھانا جس چارپائی پہ میرے سرکار کو اٹھایا، اور میری معیشت کو اٹھا کر جنت البقیع کے قبرستان نہ لے جانا۔ 10,000 صحابہ کا مدفن ہے، اور اس ٹکڑے کو حضور نے جنت کہا ہے، اور آقا کے قدموں میں قدمیں نشین کریں، پاکستان بھی حضور کے قدموں میں۔ صدیق اکبر نے کہا نہیں، مجھے جنت البقیع کے قبرستان پہلے نہ لے جانا، وہ جنت میں کوڈی تو بیچا جتھے یار نظر، وہ جنگل منو لکھ بہشتہ جتھے تو پہ آوے، میری معیشت کو اٹھا کر عاشق جنازہ مدینے کے گلیوں میں ذرا گھوم کے آقا کے قدموں میں رکھ دینا، اور کوئی دروازہ بھی ناک نہ کرے، میرے آقا آرام فرما۔ پیچھے ہٹ کے کھڑے ہو جانا، اگر خود بخود حجرہ پاک کا دروازہ کھل گیا تو سمجھ لینا یار نے یار کو پہچان دیا۔ ابھی رکھنے کی دیر تھی، صحابہ کہتے ہیں ہم نے سب نے اپنے کانوں سے حضور کی آواز سنی، یار کی خاطر آواز سب کو مل گئی۔ سبحان اللہ۔ اوصل الحبیب الی الحبیب، ایک یار کو یار سے ملا دو، ہم ملنے کے لیے بے چین۔ پھر قبر انور تیار ہوئی، اور قبر انور کی یہ میری انگلیاں مثال کے قابل نہیں ہیں، لیکن قبروں میں یہ انگلی بڑی ہے، یہ چھوٹی ہے، اس سے بھی چھوٹی۔ قبروں میں یہ ترتیب ہے، صدیق اکبر کا سرانہ حضور کے سرانے سے اتنا نیچے ہے، عمر بن خطاب کا سرانہ ان سے اتنا نیچے ہے، جن کی قبر کی مٹی برابری نہیں کرتی، ان کی ذات کا عالم کیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دین ادب میں ہے۔ دوستان عزیز، شاہ محمد علی ظہوری قصوری رحمت اللہ علیہ میرے شیخ الاسلام کے ساتھ انہیں زندگی گزاری، اور فوت ہونے سے 6 مہینے پہلے شیخ الاسلام زندگی ساری ساتھ رہے، جب پتا تھا 6 ماہ بعد فوت ہو جائے تو حسان ایوارڈ دے، وہاں پھر جو روحانیت کی باتیں وہ نہیں بتا۔ محمد علی ظہوری قصوری کہتے ہیں مسجد میں کھڑے ہو کر کہتے ہیں میرا دل کرتا تھا کہ میں روزے کی جالی کو چوموں، سبحان اللہ، مگر جھپٹنا نہیں چاہتا، دور بیٹھ کے میں روتا رہا۔ آقا چومنا ہے لیکن جھپٹنا نہیں ہے۔ وہ شرطے جو منع کرتے تھے انہی میں سے ایک شرطا آیا اور اس نے میرا بازو پکڑا اور نبی کی جالی سے لگا دیا۔ سبحان اللہ، جالی مبارک میں روتے جنہیں دیر تک اندروں آرڈر نہ ہوئے وہ شرطا کھڑ سکتا ہے؟ حکومت کا خوف و ڈر بھی ہوگا، اپنا سسٹم کراس کیا اس
پھر ان سسٹموں کی پرواہ نہیں کرتے جب آمنہ کے لال کا سسٹم ہے. بے شک بے شک. دوستان عزیز شام بڑی توجہ. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ تبوک کا سفر ہے. آقا نے فرمایا بال چاہیے, بڑی جنگ ہے. سارے صحابہ اپنی اپنی بساط کے مطابق لے کے آئے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ معلوم ہے ساری رات دیا جلا کے اپنے گھر کی دیواروں کے ساتھ ٹو ٹو کے دیکھتے رہے. ایک سوئی اور سوئی کے نکے میں تھوڑا سا لٹکا ہوا دھاگا, وہ بھی آج میرے گھر نہ بچ جائے, حضور نے مانگا ہے. ساری رات ریڑا لاتے رہے. جب ریڑا بھر گیا تو سلائی سوئی تک ڈھونڈتے رہے, میرے گھر نہ رہ جائے. اسی تو چھوٹی جی شہر ہے یہ خیر ہے, لیکن عاشق ایسا نہیں سمجھتے. محبوب نے اور 86 جنگیں لڑی گئی اسلام میں. 8 سالوں میں ہر 20 دن بعد جنگ. جب حضور نے آدھی رات کو آواز دی کہ جہاد کے لیے چلنا ہے, صحابہ کے پھل پکے ہوئے تھے کھجوروں کے, اور سارا سال اسی میں گزارا تھا. بچے انہی سے پلنے تھے, کاروبار ہی یہ تھا. ایک صحابی نے بھی عرض نہیں کیا, عرض ہی نہیں کیا کہ آقا پھل پکے ہیں 2 دن کا ٹائم دے دیں. نہیں, چل پڑے ساتھ. رستے میں جا کے کہیں پڑاؤ ہوا. آقا نے پوچھا وہ کھجوروں کا کیا کیا ہے؟ عرض کیا آقا آپ کھجوروں کے پھلوں کی بات کرتے ہیں, جھڑتے ہیں جھڑ جائیں, ہم تو جانے ہتھیلی پہ رکھ کے محمد کے نام سے قربان کرتے ہیں. سبحان اللہ. ہم موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی نہیں ہیں کہ تسی جاؤ تو اڈا خدا لڑے. ہم حضور کے ماننے والے. صدیق اکبر معلوم ہے کیفیت کیا ہے. عاشقوں کی باتوں میں وہ درد ہے, وہ درد سینے پہ لگ جائے تو پھر ہیٹ دیتا ہے, اس ہیٹ سے پھر آنسو بن کے آنکھوں سے نکلتا. بس محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر ساری رات لگائی, سارا سامان جمع کیا, ہر شے رکھ لی, ہر شے کھانے پینے کا سامان, آٹا دانا سب رکھ کے صبح جب آقا کی خدمت میں جانا تھا تو دیکھا کہ دراز گوش وہ سواری گدھا جس کو آگے جوتنا تھا ریڑی کے آگے, وہ پہاڑی کی دوسری طرف جا چکا ہے. چلتے چلتے ملا نہیں. قربان جائیں کہیں یار نکل نہ جائے. صدیق اکبر عاشقوں کا امام اس ریڑی کے آگے خود جھک گئے اور کھینچ کر ریڑی حضور کی جگہ میں لے کے آ رہے ہیں. آج مسجد امام صاحب ماکھوں والا یہ ریڑی دے کے لگ کے لے کے آؤں. محلے کے کونسلر کو کہیں آپ لے کے آئے, کسی ایم پی ایم این اے سے کہیں. صدیق اکبر کے گھر بھی غلام نوکر تو خریدے زندگی بھر, لیکن کہا بابا جان میں نے زندگی پر اپنے کام کے لیے غلام بھی نہیں خریدا, جو خریدا ہے مصطفیٰ کے نام پر عطا کیا. خود لگ گئے, ریڑا کھینچ کے لا رہے ہیں. لوگوں رستے میں گھر تھا عبداللہ بن ابی منافق کا. منافقوں نے تانے بھی دیے, جب یار نہ لگ جائے پھر تانے دی پرواہ نہیں کریں گے. کتا کتا ہو کے روڑے کھا کے بھی اصحاب کہف دا ساتھ نہیں چھڑتا. تو 4 تانے سن کے دے اپنا مشن چھڑ دے. صدیق اکبر کو تانے بھی لگے. اب سواریاں نہیں ملی تو خود لگ گئے. جب حضور کی مجلس کے قریب پہنچے آقا نے حالت دیکھی ابو بکر کی, اور پتہ کیا ہوا, صحابہ دیکھ کے کھڑے ہو گئے. ایک عجیب ہلچل ہوئی. حضور نے فرمایا شوف الی ابی بکر صدیق, ذرا نگاہیں اٹھا کے میرے ابو بکر کی حالت تو دیکھو. حضور نے فرمایا شوف ذرا دیکھو ابو بکر کی حالت دیکھو, میری محبت میں دیوانہ ہو گیا. بس صحابہ کے اندر ایک عجیب حالت. عمر بن خطاب کہتے ہیں میں سوچ رہا تھا ہر دفعہ صدیق اکبر نیکی میں آگے بڑھ جاتے ہیں. آج میں گھر کا 50% سامان لے آیا ہوں, آج دیکھوں گا کیسے بڑھتے ہیں.
ابھی سوچ ہی رہا تھا، گھر کا سارا سامان دیکھ کے میں نے دل میں خود کو سمجھا لیا، عمر تو خود بک بھی جائے تو ابو بکر کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ وہاں تو یہ عاجزی کا عالم تھا اور محبتوں کا عالم تھا۔ سانوں کی نہیں اجازت دیتی ہے مقابلے کرانے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی سامان لا کے کھڑا کرتے ہیں، اللہ نے جبریل کو بھیجا، اے جبریل جلدی جا میرے یار کے ذریعے یار ابو بکر کو میرا سلام کہو۔ اللہ نے سلام بھیجا اور جا کے پوچھنا سب کچھ دے کر خود فقیر ہو گئے ہو، یہ سارا کچھ دے کے اپنے رب پہ راضی تو ہونا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سلیمان علیہ السلام نے مسجد اقصی بنائی، بنا کر کہا رب اوزعنی ان اعمل صالحا ترضاہ، مجھے اس میں عمل صالح کی توفیق عطا کرتا کہ تو راضی ہو جائے۔ زکریا علیہ السلام آرے میں چڑھ گئے تاکہ تو راضی ہو جائے۔ عیسیٰ علیہ السلام سولی چڑھنے کے لیے تیار ہو گئے تاکہ تو راضی ہو جائے۔ ابراہیم علیہ السلام نارے نمرود میں چھلانگ لگا گئے تاکہ تو راضی ہو جائے۔ اسماعیل علیہ السلام چھری کے نیچے لیٹ گئے تاکہ تو راضی ہو جائے۔ موسیٰ علیہ السلام دریا میں کود پڑے تاکہ تو راضی ہو جائے۔ یونس علیہ السلام 40 دن مچھلی کے پیٹ میں رہے تاکہ تو راضی ہو جائے۔ مگر ادھر خدا پوچھتا ہے ابو بکر سارا کچھ دے کے خدا پہ راضی تو ہونا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالہ، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، علماء اہل سنت۔ پروانے کو چراغ، پھر اقبال بولا پروانے کو چراغ بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول۔ اور پھر اقبال بولا، اقبال کہتے ہیں خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے، خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ آج مصیبت یہ ہے کہ دنیا لڑ رہی ہے، میں 5-7 منٹ میں گفتگو ختم کر رہا ہوں، توجہ۔ آج لوگ لڑ رہے ہیں اس بات پہ کہ اذان تو پہلا پڑھنا کتنے لکھے تھے، بعد لکھنا پڑھنا کتنے۔ لوگ چاند پہ چلے گئے، مریخ پہ جا رہے ہیں، مشتری پہ کمانے ڈال رہے ہیں، آسمان کے فضا اور خلا کو ماپ رہے ہیں۔ دنیا کہاں کی کہاں پہنچ گئی اور ہم وہیں پھنسے ہوئے ہیں۔ یہ مسئلہ میرے شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد العالی سوڑیو 1000 کتاب دا نا لینا سوکھا کام ہے تے لکھ کے بہانی یہ ہر کسی کا کام ہے۔ 1000 کتاب انہاں دی جڑی ہن کتاب آئی ہے حدیث تے انسائکلوپیڈیا آف حدیث، معلوم ہے وہ ایک کتاب کتنی بڑی ہے؟ 50,000 صفحوں کی ایک کتاب ہے، اس کی 60 جلدیں۔ دین و حق کا ہے ولی خیر القادری، دین و حق کا ہے ولی خیر القادری۔ اے انہوں نے نعرہ بچے لایا ہے، کئیوں دے منہ چ یہ تک نا نہیں پہ نکلدا، یہ سوچ رہے تھے کہ مجدد منی ہے کہ نہ منی۔ ساڈے علاقے جی کو مولوی صاحب آ گئے کہنے کہ جی وہ تسی ڈاکٹر صاحب نو مجدد کہندے ہو تے کتے نے انہاں کہا جی اگر تسی ڈاکٹر صاحب نو نہیں مانتے مجدد چلو کوئی دسو تو صحیح مجدد ہے کیڑا ہے؟ 40 سال تے لنگ گئے نا، 44 سال رہ گئے، 56 سال پیچھے صدی پوری ہو رہی ہے۔ صدی دے کنارے تے بنتا ہے تے اے 40-44 سال اللہ نے رنڈے تے نہیں رکھے نا، ہر صدی بعد مجدد ہوتا ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ پچھلی صدی کے مجدد صدی صدی کا کوئی تے ہے نا، 100 سال بعد جو آتا ہے۔ وہ کہنے لگے جی 3 بندیاں دے نام ڈسکس ہو رہے ہیں، ڈسکشن دے مراحل جنے یہ فیصلہ نہیں ہوا نا، 44 سال انجی لنگ گئے بغیر ڈسکشن ایڈے شہنشاہ لوگ بھی ہیں۔ مجدد یاد رکھ لیں، کبھی بھی لوگوں میں
اب مقابلے کروا کے فیصلے نہیں کیے جاتے، مجدد اوپر سے بنا کے بھیجا جاتا ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی سے فیصلہ کرتا ہے۔ اور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد اللہ نے وہ کم کر کے بہائے نا جنہیں دنیا سوچ نہیں سکتی۔ کل امت کا یہ 1300 سال کی تاریخ میں یہ ڈیسیژن تھا کہ آقا کی حدیث کے سب سے بڑے راوی حضرت ابو ہریرہ، کون نے بول حضرت ابو، 5,500 حدیثیں روایت ہیں۔ شیخ الاسلام فرماتے ہیں میرا دل نہیں مانتا، شہر علم مصطفیٰ کا دروازہ علی ہوں۔ سانتے چکے انہیں دسیا گیا انہوں نے چہرہ دیکھنا عبادت ہے، کہیں گل ہے جی اسی گلاں کر رہے ہیں جی نعرہ لگے لوگوں کے جذبات اوپر سبحان اللہ اچھی ہوئے، کام کر کے دکھانا ہر فرد کا حصہ نہیں ہوتا۔ شیخ الاسلام فرماتے ہیں میں نے 15 سال تحقیق کی اور 15 سالوں میں دنیا کی ہر لائبریری کو کنسلٹ کیا، تحقیق کے بعد میں نے وہ حدیثیں چن کے جمع کی جو مولا علی سے روایت تھی، وہ 15,000 حدیثیں تنہا مولا علی سے روایت مرویات مولا علی پر 15,000 حدیثوں کی 15 جلدیں آ گئی ہیں۔ لائبریری کے لیے گھر میں پورا کمرہ بناؤ، حلقات درود قائم کرو جہاں رب کی صلات بھی ہو، مصطفیٰ کی صلات بھی ہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ عبدالغفار صاحب نے گھر بنایا ہے، حاجی محمود صاحب کا گھر۔ اس گھر میں ظاہر ایک بیٹھک ہوگی جہاں آپ لوگ آگے بیٹھیں، نقشے میں ایک بیڈ روم ہوگا ماں باپ کے لیے، بچوں کے لیے الگ الگ، کیونکہ مہمان آتے ہیں تو ان کے بیٹھنے کا انتظام بھی۔ اور کائنات میں سب سے بڑا مہمان کون ہے جس کی آپ کو آمد کا انتظار ہے؟ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے یا رسول اللہ۔ ایڈے بڑے مہمان کو بلانا تو جگہ ہی کوئی نہ ہو، جتنے جتیاں لو آنکھو اتنے ہی نہیں، کوئی کمرہ کوئی حصہ چھوٹا سا کمرے میں کوئی نکڑ 4-5 فٹ کی ایسی بناؤ جس کا آپ کو یقین ہو کہ یہ جگہ گندی نہیں ہے، اسے روز خوشبو لگاؤ۔ اللہ کے ولی حجرے صرف نفلی باتوں کے لیے نہیں بناتے تھے، حجرے کسی کی آمد کے انتظار کے لیے ہوتے۔ سبحان اللہ۔ یہ لیٹسٹ طریقے کے حجرے ہیں، انتظار منتظر بنو اس منتظر کے جس کا منتظر معراج کی رات خود رب کائنات۔ آج لوگ اسی پہ لڑ رہے ہیں، اذان سے پہلے پڑھیں گے بات۔ میرے شیخ الاسلام سے بھی کسی نے پوچھ لیا کہ اذان سے پہلے درود پڑھنا چاہیے، آپ نے فرمایا جو لکھا ہے وہ سب نے لکھا ہے، میں نے بھی لکھا ہے، بات لکھے لکھا ہے کہ نہیں ہے، مسئلہ سمجھو۔ درود سے اذان کو اور اذان سے درود کو جدا تو تب کرو جب درود کسی اور کا ہو، اذان کسی اور کی ہو۔ جن کا درود ہے انہی کا نغمہ عشق اذان ہے۔ بے شک بے شک۔ یہ میری آخری بات ہے، بڑی توجہ سے سنیے۔ شیخ الاسلام فرماتے ہیں جن کا درود ہے انہی کا نغمہ عشق اذان۔ ہم آڑوکس مسجد کے مؤذن سے کیوں پوچھیں، ہم مؤذن رسول سے پوچھتے ہیں۔ ہم مری کی جامع مسجد کے مؤذن سے کیوں پوچھیں، ہم بلال سے پوچھتے ہیں بلال تیری حضور کے بغیر اذان ہو جاتی؟ بلال کہتے ہیں حضور کا وصال مبارک ہو گیا تھا، میں تو مدینہ ہی چھوڑ گیا، 6 مہینے ملک شام کا قصبہ حلیم دودھ کو کہتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کی بکریوں کی وجہ سے اس قصبے کا نام دودھ کی وجہ سے حل پڑا۔ اس کے حلبی جنگل میں بلال نے اونٹنی بٹھائی، ٹیک لگائی، اونگ آئی، مقدر جاگے مصطفیٰ خواب میں ملے، حضور نے فرمایا بلال ہم سے ملنے کو جی نہیں، سبحان اللہ۔ ہمیں مدینہ پاک چھوڑ کے خود یہاں پہ ملا۔ اور اسی کو
خواجہ غلام فرید رحمت اللہ علیہ لکھا ہے اتھا میں مٹھڑی نت جان پلک سونا خوش بسنا وچ ملک تنے دکڑے دوڑے کھاندڑی ہاں تنے باندیاں دی میں باندڑی ہاں تنے نام تو مفت مکاندڑی ہاں تنے درد کتیاں نال قدر تتی تھی چوکن چودار پھرا ان سندھ پنجاب دے مار پھرا متحیار ملن کہیں سام سوا جب آقا نے فرمایا نا ہم سے ملنے کو جی نہیں کرتا تو صحابہ کہتے ہیں کسی جنگ میں بھی بلال نے اتنی تیز اونٹنی نہیں دوڑائی تھی جتنی محبوب کی ملاقات کے لیے دوڑائی تھی اور تیز دوڑا کر مدینہ پر پہنچے اور شاہ صاحب ہر گھر کا دروازہ کھول کھول کے پوچھتے میرے حضور تیرے گھر تو نہیں میرے آقا تیرے گھر تو نہیں ابھی حضور نے مجھے بتایا ہے مجھ سے ملو پھر قبر رسول سے لپٹ کے رونے لگ پڑے صحابہ آ گئے بلال وہ اذان سنا دو حضور کو سناتے تھے اور آقا تیری اصحابوں بھی پسند کرتے امیہ بن خلف کوئلے رکھتا تھا نا گرم تو زبان تتلا گئی تیری اصحابوں سننے کو دیتا تیری اصحابوں صدیق اکبر نے کہا بلال کہتے ہیں میری ایک ہی شرط ہے اذان تب کہوں گا جب یار کا مکھڑا سامنے ہو مینوں اذان نہیں ہوندی جڑی حضور کے بغیر ہو لے جو اپنی نمازیں اپنی اذانیں اٹھا کر جو خیال محبوب کے بغیر ہو اور تم لکھتے پھرتے ہو کہ حضور کا خیال آئے تو نماز نہیں ہوتی تیری اس لیے نہیں ہوتی کہ تیرے خیال میں آتے جو نہیں ان کی ہوتی ہے جن کے خیالوں میں رہتے اور خالی خیال نہیں میں بخاری شریف کے حدیث پہ ختم کروں گا صدیق اکبر نے کہا بلال نے شرط رکھ دی عمر بن خطاب نے کہا عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالی عنہم باری باری صحابہ کہتے کہ بلال کہتے میری ایک ہی شرط ہے چہرہ یار ہوگا تو سناؤں گا کیونکہ حضرت بلال حبشی کا طریقہ یہ تھا اذان کہنے کا کہ جب اذان کہتے تو چونکہ کانوں پر انگلیاں ہوتی ہیں نا تو آقا کا جب نام آتا نا تو ہاتھ اتار کے اشارہ کرتے تھے جنہاں دا نام لیا انہاں دا مکھڑا گیا حاضرین محترم بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کب مانے جب حسنین قریبین آئے پتہ چلا جتھے کم نہ بڑے اٹھے حسنین کم کہا کہ آپ چچا نہیں ہے کہا چچا ہوں کہا وہ اذان سناتے نا جو آقا کو سناتے کہا پھر ایسا کرتے ہیں ایک میں مان لیتا ہوں ایک آپ مان لیں میں اذان شروع کرتا ہوں آپ میرے ساتھ میں کر لیتے میں سمجھوں گا حضور آ گئے ہم شکل مصطفیٰ شبیہ رسول پھر جا کے اذان پڑھی اور شہر سیالکوٹ کا کلندر جس پہ ختم کروں اقبال کہتا ہے اذان ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی اقبال کو دل کے کانوں سے سنتے اذان ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی نماز اس کے گزارے کا بنی صحابہ کہتے ہیں ہم نماز میں حضور کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں آقا کے پیچھے صحابہ دائیں اور بائیں جھک جھک کے حضور کا مکھڑا دیکھا کرتے ادائے دین سرارا نیاز تھی تیری کسی کو دے دے رہنا نماز تھی میرے پاس کچھ بھی نہ تھا روز محشر نبی کا وسیلہ ہی کام آ گیا ہے مزہ تب ہے محشر میں سرکار کہہ دے وہ دیکھو ہمارا غلام دنیا میں کامیابی بھی حضور کے صدقے ہے قبر کی کامیابی بھی بولو آقا کی پہچان کے صدقے ہے اور محشر میں کامیابی بھی مصطفیٰ کے مکھڑے اور آقا کے لبوں مسکراہٹ کی وجہ سے ہے اللہ اپنے محبوب نبی کے ساتھ یہ عشق اور والہانہ عشق و محبت کی
یہ گھڑیاں ہمیں جو نصیب کی ہیں ہمیشہ عطا فرماتا رہے، اور اس محفل کے صدقے اللہ مدینہ پاک کی حاضری نصیب فرمائے۔ بارے دیگر حاجی صاحب اور اس کے تمام بچوں کو، اہل خانہ کو آقا کے میلاد کے انعقاد پر اور خوبصورت محفل کے انعقاد پر مری کے پہاڑوں میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام ہدایت دے آسیہ رب کی رحمت لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت یا الہی صدقہ زہرا ایک مرتبہ سورہ فاتحہ 3 دفعہ سورہ قرآن جلدی سے تلاوت کرنا۔ ضروری کلام سے نام فرمائے۔ الحمدللہ اس دفعہ ہمارے اسٹیج کے اوپر مفتی پاکستان حضور قبلہ مفتی عبدالرحمن جامی صاحب، جسٹر پیر کرم شاہ صاحب سرکار رحمت اللہ علیہ کی منظوری نظر آپ تشریف لائے۔ میں دل کی اتھا گرانوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ آپ کی طرف سے ایک ضروری اعلان ہے۔ دارالعلوم محمدیہ غوثیہ ترمنا کے اندر، ٹالیاں کے قصد ترمنا کے اندر عظیم مذہبی ادارہ ہے، وہاں بچوں کی تعلیم کا سلسلہ جاری ہے۔